کیے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اولاد کی تربیت کو لے کر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اسلامی نقطہ نظر سے کرنی چاہیے، اور یہ تربیت جو ہے، یہ تربیت معراج کمال کو انسان کو پہنچاتا ہے، ایک بلند مقام تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ اگر ہم بچپن میں اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیے تو وہ بندہ کبھی معراج کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہی اگر ہم نے اپنے بچوں کی بچپن میں ان کی ویسی تربیت کی جس طرح کے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، جس طرح کے ہمارے سلف صالحین نے ہمیں رہنمائی فرمائی، تو کل آپ نہیں رہیں گے لیکن آپ کی نیک نامی باقی رہے گی۔ آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن آپ کا جو فرسٹ کاپی یہاں پر رہے گا، اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا وہ بچہ آپ کے لیے جو ہے نام لے کر دے گا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان اسلام، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے ساتھیوں، ابھی میں خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی آپ سامنے تلاوت فرمائی، جس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس آیت کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ ایسے ہوگی اور جہنم کو اس طرح جلایا جائے گا کہ جس کے ایندھن، جس کو جلانے کا آلہ پتھر اور لوگ ہوا کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر اللہ ایسے سخت مزاج کے فرشتے کو مقرر کر رکھا ہوگا، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان فرشتوں کو اللہ جو حکم کرنے کو دے گا وہ کر کر گزریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جو کرنے کو کہے گا وہ کریں گے۔ محترم حاضرین،
اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مجھے اپنی فکر لگی رہتی ہے کہ اس دنیا میں جیوں، اس دنیا میں رہوں تو اللہ کا ذکر کروں، اس دنیا سے رخصت ہوں تو ایسی حالت میں رخصت ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے جنت نصیب ہو، اللہ کا دیدار نصیب ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ جس طرح مجھے اپنے آپ کی فکر ہے، اسی طرح میرے ماتحت رہنے والے، اسی طرح میرے خاندان میں رہنے والے، اسی طرح میرے گھر میں رہنے والے بچوں کے سلسلے میں بھی ہر ایک فرد جو میرے ذمے میں رہتا ہے ان تمام کو لے کر مجھے یہ فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح میں اگر زندہ اگر کل مر جاؤں تو مجھے اللہ کی خوشنودی اور رضامندی چاہیے، میں جنت حاصل کروں۔ جس طرح میں اپنے آپ کی فکر کرتا ہوں میرے ماتحت رہنے والوں کے سلسلے میں بھی مجھے یہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر میرے ماتحت رہنے والے میرے بچے ہوں، بیوی ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر وہ بھی انتقال کرے تو کل اللہ کی رضامندی حاصل کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ حاضرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات دین ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیا کیا کرنی چاہیے، اس کے متعلق اسلام نے صاف طور پر بتا دیا، شرح اور وسعت کے ساتھ بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے بھی دکھلایا۔ نبی نے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اور صحابہ اکرام بھی اس پر عمل کیے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اولاد کی تربیت کو لے کر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اسلامی نقطۂ نظر سے کرنی چاہیے، اور یہ تربیت جو ہے، یہ تربیت معراج کمال کو انسان کو پہنچاتا ہے، ایک بلند مقام تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ اگر ہم بچپن میں اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کیے تو وہ بندہ کبھی معراج کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہی اگر ہم نے اپنے بچوں کی بچپن میں ان کی ویسی تربیت کی جس طرح کے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا، جس طرح کے ہمارے سلف صالحین نے ہمیں رہنمائی فرمائی، تو کل آپ نہیں رہیں گے لیکن آپ کی نیک نامی باقی رہے گی۔ آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن آپ کا جو فرسٹ کاپی یہاں پر رہے گا، اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا وہ بچہ آپ کے لیے جو ہے نام لے کر دے گا۔ آپ دیکھ لیں کتنے انبیاء اکرام نہیں آئے اس دنیا میں، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ نے نبوت جیسے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ انبیاء کو دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو کیا کہا؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ یہ نبوت جیسے اعلیٰ عہدے اور منصب پر فائز ہونے کے باوجود انبیاء اللہ کے پاس نیک اولاد کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیوں اس دنیا میں رہ کر اولاد کے ذریعے سے کمانا، ان کو جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر، دنیاوی مقام پر فائز کرنا، یہ مقصد نہیں تھا انبیاء کا۔ جو بھی نبی آئے وہ چاہتے تھے کہ نیک اولاد ہمیں ملے، ہمارے مرنے کے بعد ہماری نیک نامی اس دنیا میں باقی رہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا کوئی ذریعہ اس دنیا میں باقی رہے، ہمارے مرنے کے بعد میری اولاد نیک اعمال کرے جس کے ذریعے سے مجھے ثواب پہنچتا رہے۔ یہ تمام انبیاء کی خواہش تھی۔ تو محترم حاضرین، ہمیں بھی یہ فکر کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دو طریقے سے بیان کیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اولاد آپ کے لیے نعمت ہے، میرے لیے نعمت ہے، آپ کے لیے نعمت ہے۔ اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہے۔ جس کے پاس مال ہو، پیسہ ہو، گھر میں اولاد ہو، اس کے لیے ہمیشہ چین ملے گا، سکون ملے گا، آرام کی زندگی بسر کرے گا، خوشی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام پر جیسے نوح علیہ السلام کی زبانی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا ہے میرے پروردگار، میں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پر آسمان سے بارشیں نازل کر کر تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں جو ہے مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تمہیں مدد کرے گا۔ یہ اللہ کی جو ہے نعمت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقام پر اولاد کو نعمت قرار دیا۔
لیکن وہیں آپ دیکھ لیں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور ایک مقام پر تو اللہ نے صاف طور پر بتا دیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تم میں کے بعض کی بیویاں تم میں کے بعض کے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ان سے بچو باز رہو۔ تو آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں دو تصور اولاد کو لے کر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، کبھی فتنہ کہا تو کبھی نعمت کہا۔ حاضرین اگر ہم یہ دو تصور اپنی جگہ بجا ہے، جب ہم اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، تب چل کر وہ اولاد ہمارے لیے نعمت بنتی ہے۔ اگر ہم نے اولاد کی تربیت میں غفلت برتی، ہم نے بس دنیاوی تعلیم تک اس کو جو ہے اچھا پڑھایا اچھا لکھایا، بس دنیاوی میدان میں آگے بڑھا دیا، دین کی کوئی پرواہ نہیں کی اپنی اولاد کو لے کر، تب چل کر وہ اولاد میرے لیے نعمت نہیں، میرے لیے فتنہ ثابت ہوگی، میرے لیے زحمت ثابت ہوگی۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازتا ہے، لیکن اس نعمت کو نعمت بنانے میں اس کے پیچھے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے محنت نہیں کیے تو وہ اولاد ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے، کل اللہ کے پاس ہمیں بھی اس کا جو ہے جواب دینا پڑے گا۔ محترم حاضرین، اولاد کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک تھکا ماندہ انسان جب صبح شام کام کر کے اپنے گھر سے یعنی گھر کو واپس ہوتا ہے تو اولاد کو آنگن میں کھیلتے ہوئے شور مچاتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو اس کی پوری تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ اولاد اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، جاؤ ان سے پوچھو جسے اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم کر رکھا ہے، جس کے پاس اولاد نہیں ہے، چاہتا کہ اولاد ہو لیکن نہیں ہے، اس کے پاس پوچھ کر دیکھیں کہ اولاد کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ وہ در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، حتیٰ تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے درگاہوں کے پاس جا کر باباؤں کے پاس منت و سماجت کرنے لگتے ہیں، اپنی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں، جن کو اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نہیں نوازا۔ اور وہیں آپ دوسری طرف جنہیں اللہ تعالیٰ اولاد جیسی عظیم نعمت سے نواز دیتا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو لے کر فکر کرتے ہیں کہ میرا بچہ کھائے گا کیا، پیے گا کیا، پہنے گا کیا، کیسے کھلاؤں کیسے پلاؤں۔ کچھ ایسے ناعاقبت اندیش ماں باپ، کچھ ایسے اللہ سے نہیں ڈرنے والے ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنے اولاد کو کھلانے کے پلانے کے چکر میں حرام حلال کی تمیز کیے بغیر اپنے اولاد کو کھلانا پلانا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے اولاد کو کھلانے کے سلسلے میں پلانے کے سلسلے میں فکر نہیں کرنا چاہیے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن جس طرح میں اپنے اولاد کو لے کر فکر کرتا ہوں کہ دنیا میں میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کھائے گی کیا، پیے گی کیا، میری اولاد کہاں رہے گی، جھونپڑی میں رہے گی، محلوں میں عالی شان زندگی گزارے گی، جس طرح میں دنیا کی فکر کرتا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں اپنے اولاد کو لے کر اس کی آخرت کی بھی فکر کروں، اس کی آخرت کی بھی فکر کروں۔ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کا عقیدہ کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد نمازی رہے گی کہ نہیں رہے گی، میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کا مقصد حیات کیا رہے گا، میرے مرنے کے بعد میرے اولاد جو ہے دین پر قائم رہے گی نہیں رہے گی، یہ فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہاں دنیا کے تعلق سے بھی فکر کریں، لیکن ساتھ میں اپنے اولاد کے تعلق سے دین اور جو ہے دنیا دونوں کو بھی ملا کر فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تم اپنے آپ کی بھی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ محترم حاضرین، یہ جو فکر کرنا ہے اپنے اولاد کو لے کر، اپنے جو ہے ماتحت رہنے والوں کو لے کر، یہ صلاحیت یہ صفت جو ہے ہمارے اسلاف میں تھی۔ ہمارے انبیاء اکرام اس طرح کی فکر کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچے کو وصیت کرتے ہیں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، کیا یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تو تم اس وقت موجود تھے کیا؟
کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا ہے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اس موت کے بستر پر لیٹے ہوئے حالت میں اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچے میں اس دنیا سے اگر چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت ایسی تھی کہ بچے فوراً بول پڑے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، اے ہمارے ابا جان ہم آپ کے رب کی، ہمارے آبا و اجداد کے رب کی عبادت کریں گے، آپ جس دین پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم اسی دین کی اتباع کریں گے، اسی دین کے ماننے والے رہیں گے۔ تو اس طرح یہ نصیحتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں، قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوں، موت کے بستر پر لیٹے ہوں، جان کنی کے عالم میں لیٹے ہوں، تو اس وقت ہم اپنے بچوں کو بلا کر جو ہے بیٹا تو فلاں پلاٹ رکھ لینا، بیٹا جو ہے تو فلاں جگہ رکھ لینا، یہ فلاں مال میں بہت محنت سے کمایا ہے اس کی حفاظت کرنا، یہ نصیحتیں چھوڑ کر اپنے اولاد کو اس کے دین پر جمے رہنے کی تلقین کرنا، اس کی جو ہے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لینے کی تلقین کرنا، آپ اور اپنے بچے اس جو ہے دین پر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، جو نمازی بنے رہنا، اس طرح کی وصیت کرنا ہم سب کے لیے ضروری بن جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس طرح ہمارے اسلاف کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ آج ہمارے ماں باپ کا ایک نیا ذہن بن چکا ہے۔ کیا نیا ذہن؟ کہ اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، وہ جس راستے پر جانا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، یعنی شترے بے مہار بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دینا چاہیے۔ آزادی کے نام پر بچے کیا کیا نہیں کرتے، ماں باپ کچھ بھی نہیں کہتے، ہاں بچے کو آزادی دینی چاہیے، پکڑنا نہیں چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بچے غلط افیئر میں، غلط چکر میں جو ہے محبت بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو لو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس طرح معاشرے میں غلط اقدام اٹھانے لگتے ہیں۔ کیوں؟ جب ماں باپ بچوں کے سلسلے میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کیونکہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، یہ تصور ہمارا غلط ہے۔ بچے اپنی جگہ بالغ ہو جائیں، بچے اپنی جگہ بڑے ہو جائیں، لیکن ہم تمام کے لیے ذمہ داری بنتی ہے، جو ماں باپ ہیں، جو سرپرست ہیں، ان پر ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے جو ہے ایک مال جو ہے یعنی ہار استعار لیا تھا، عاریتن لیا تھا پہننے کے لیے، گما دیا راستے میں، اور ایسی جگہ پر گمایا جہاں پانی نہیں، صحابہ اکرام کے لیے نماز کا وقت ہو چکا ہے، پانی نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر غصے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جو ہے زانوں پر، حضرت عائشہ کے پاؤں پر سر رکھ کر سو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا تقاضا تھا کہ چلا کر ڈانٹ نہیں سکتے حضرت عائشہ کو، لیکن باپ ہوتا ہے، جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھوسنی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حبست الناس ولا ماء، اے عائشہ تو اس جگہ پر ہم سب کو روک کر رکھا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے۔ یعنی بچی شادی شدہ ہو گئی ہے، رسول کے ساتھ رہتی ہے، اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑنے کے نام پر ان کو گمراہی کے جو ہے دلدل میں نہ پھنسائیں، بلکہ جو ہے آزادی کے نام پر ایک حد تک آزادی دیں، جہاں پر پکڑنا ہے، جہاں پر تربیت کرنا ہے، وہاں پر ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ تربیت کریں۔ محترم حاضرین، اسی طرح آج ہم کئی جمعیتیں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کئی سارے پروگرام چلاتے ہیں، جو بگڑے اولاد کو جو ہے کیسے سنبھالا جائے، نوجوانوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت سارے پروگرام چلاتے ہیں، اور کئی جو ہے سمر کلاسز چلاتے ہیں تاکہ جو ہے نوجوان سدھر جائے، صحیح راستے پر آ جائے۔ یہ غلط نہیں ہے چلانا، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت میں بچے سنبھلنا چاہیے اس وقت میں اگر ہم بچوں کو نہ سنبھالیں، اور ایک عمر گزرنے کے بعد جب کہ بچہ اپنی مانتا ہے کسی اور کی نہیں مانتا، اس وقت محنت کرنا کبھی فائدہ پہنچاتا ہے اور اکثر فائدہ نہیں پہنچاتا۔ جس وقت پکڑنا چاہیے اس وقت آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور جس وقت آزاد چھوڑنا چاہیے اس وقت پکڑتے ہیں، تو وہ پکڑنا آپ کا فائدہ نہیں پہنچاتا۔ گویا یوں سمجھیے کہ شام گزرنے کے بعد لاٹھی مارنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ بچہ جب بچپن میں خالی ذہن ہوتا
ہے, جس کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے, ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس موقع پر بچے کے ذہن میں دین کے سلسلے میں عقیدے کے سلسلے میں اس طرح اس کے ذہن میں بات بٹھا دینی چاہیے کہ یہ تربیت اس کو بڑے ہو کر بھی کام آئے. تب اس کے لیے جو ہے اس طرح کے کلاسز, اس طرح کے جو ہے سمر کلاسز اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ بچپن سے اس کی صحیح تربیت ہوئی ہے. ہمیں اس پر ذہن رہنی چاہیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل یہی ہمیں بتاتا ہے کہ بچپن میں بچوں کو ٹوکنا چاہیے, بچپن میں صحیح راہ دکھانا چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ بچے تھے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا, کانت یدی تطیش فی الصحفہ, میرا ہاتھ جو ہے دسترخوان پر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہا تھا, یہ کھانا وہ کھانا اس طرح میرے ذہن میں آیا تھا تو میں وہاں ہاتھ ڈال رہا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیارے انداز میں سمجھایا, یا غلام سم اللہ, پہلے اللہ کا نام لے, کل بیمینک, اللہ کا نام لے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھا, دائیں ہاتھ سے کھا, وکل مما یلیک, جو تیرے سامنے ہے اس کو اٹھا کر کھا, یہاں وہاں ہاتھ مت ڈال. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں تربیت کرتے ہوئے معصومانہ انداز میں, محبت بھرے انداز میں اس بچپن میں ہی اس بچے کو جو ہے سکھاتے ہیں. تو ہم سب کے لیے یہ نمونہ بنتا ہے, یہ مثال معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی میں اسے سکھانے کی, صحیح راستے پر لانے کی فکر کریں. محترم حاضرین, اور آج کا یہ ذہن یہ بھی بن گیا ہے ہمارا کہ جو بچہ عالم بنے گا, جو بچہ حافظ بنے گا, جو بچہ مفتی بنے گا, قاری بنے گا, اسی کے لیے جو ہے دین کی تعلیم ہے, اسی کو ہم حفظ کرائیں گے, اسی کو جو ہے قرآن مجید کی تعلیم دیں گے, اسی کو کچھ قرآن اور دعائیں یاد کروائیں گے, اسی کو ہم مسجد اور مکتب کو بھیجیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آج ہمارا یہ ذہن ایسا بن گیا ہے کہ جو ڈاکٹر پڑھے گا, انجینئر پڑھے گا, جو دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھنا چاہے گا, اس کے لیے لائن الگ, اور جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے والے حافظ, علماء, قاری, مفتی, ان کے لیے ہی جو ہے مکتب ہے, ان کے لیے دینی تعلیم ہے. اس طرح کا ہمارا ذہن بن چکا ہے. دیکھیے کہ جو دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور جو بچہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے, کبھی اسلام نے اس میں تفریق نہیں کیا کہ ان کے لیے پلیٹ فارم الگ, ان کے لیے پلیٹ فارم الگ. کہ آج اس مسجد میں جتنے بھی پائے جاتے ہیں, جتنے بھی مسلمان بچے ہیں, سب کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر دین کی ایک مقدار حاصل کرنا ضروری ہے. دین کی ایک مقدار, یعنی کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, جو کچھ بھی ہو, لیکن اس کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے, اللہ کے رسول کیا ہے, اور ان کی محبت کا تقاضا کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا تقاضا کیا ہے, حلال کیا ہے, واجب کیا ہے, حرام کیا ہے, ناجائز کیا ہے. اس سلسلے میں بنیادی تعلیمات ہم میں سے ہر ایک کو جاننا چاہیے. ایسا نہیں کہ عالم پڑھنے والا, حافظ پڑھنے والے کے لیے وہ چیز, اور جو ڈاکٹر پڑھتا ہے, یہ پڑھتا ہے, اس کے لیے جو ہے مکتب نہیں ہے, بس جو ہے آزاد چھوڑ دینا. ایسا نہیں ہے. ہمارا یہ ذہن غلط ذہن بن چکا ہے. تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا ہو یا دینی تعلیم حاصل کرنے والا ہو, دونوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہے بنیادی تعلیم, جو ہے مکتب کی جو تعلیم ہے, اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے, اب تک مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا. محترم حاضرین, اسی طرح اولاد کی تربیت کو لے کر حضرت لقمان علیہ السلام, لقمان رحمہ اللہ کی بہت ساری نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں. یہ لقمان رحمہ اللہ اپنے یہاں پر جتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, تمام کو ان کی نصیحتوں کو پڑھنی چاہیے. جو لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بچوں کو مخاطب کر کے, جو ہے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے نصیحت کرتے ہوئے کتنے اچھے انداز سے سمجھایا. لقمان رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے بچے کو مخاطب کر کے جو بات کہا, یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم, اے میرے بچے, اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ ٹھہرانا. ان شرک لظلم عظیم, یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. یعنی سب سے پہلے اپنے اس چھوٹے بچے اور معصوم بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ شرک کیا ہے, توحید کسے کہتے ہیں, یعنی اس بچے کے عقیدے کو درست کیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا جو بچہ ہے, سب سے پہلے اس کے ذہن کو یہ جو ہے شرک جیسے گندی
گندی خیالات کو اس کے ذہن سے پاک کریں. عقیدہ توحید کیا ہے, اللہ کون ہے, کہاں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتا ہے, مانگنا ہے تو کس سے مانگنا چاہیے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے, وہی موت دیتا ہے, وہی جو ہے تکلیفیں دیتا ہے, وہی دور بھی کرتا ہے. اس طرح کے جتنے بھی عقیدہ کے مسائل ہیں بچوں کے ذہن میں بٹھا دینا چاہیے. اگر تجھے مانگنا ہو تو چپل کا تسمہ بھی تجھے مانگنا ہو, اللہ کے پاس مانگ, کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا. یہ نصیحتیں اپنے بچوں کو کرنی چاہیے. کیوں لقمان علیہ السلام سب سے پہلے اپنے بچے کو جو ہے عقیدے کی تعلیم دی؟ کیوں لقمان علیہ السلام توحید کی تعلیم دی, شرک سے روکا؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں میرا بچہ جو ہے بڑا ہو جائے, لاکھ اچھا عمل کر لے, صدقہ کر لے, روزہ رکھ لے, نماز پڑھ لے, یہ وہ سب جتنے اچھے اعمال ہیں سب کر لے, لیکن اللہ کے ساتھ اگر شرک کرنے والا میرا بچہ ٹھہرا تو وہ جانتے تھے کہ کبھی اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 17 یا 18 انبیاء کا ذکر سورۃ الانعام میں کر کے فرماتا ہے, ایک ایک کا نام لے کر اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا أَحْبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ تمام انبیاء 17 کے 17 یا 18 انبیاء بھی اگر کبھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے تو اللہ کبھی ان کے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. جتنے عمل وہ کیے سب کے سب کو ضائع کر دیتا. اور اللہ خود نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے نبی اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے تو کبھی اللہ آپ کے عمل کو جو ہے قبول نہیں کرتا, اللہ آپ کے عمل کو ضائع کر دیتا. محترم حاضرین, وہ بچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے انداز سے سمجھایا, یا غلام اے میرے بچے, انی اعلمک کلمات, اے میرے بچے میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں, کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک, اگر تو اس کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی یاد کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اگر تو اس کو ذہن میں رکھے گا تو اللہ کو سامنے پائے گا. کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ, اے میرے بچے اگر کچھ بھی مانگنا ہو, کچھ بھی پوچھنا ہو تو اللہ سے پوچھ. ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے پیارے نبی نے جو سب سے پہلے تعلیم دی, کہا اذا سألت فاسأل اللہ, کچھ بھی مانگنا ہو, سوال کرنا ہو, اللہ سے مانگ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, کوئی بھی چیز کی مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کر. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جان لے اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تجھے کسی چیز کا نفع پہنچانا چاہے, پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تجھے کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی تجھے فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تیرے مقدر میں رکھا ہے. پوری دنیا کے لوگ مل کر تجھے کسی چیز کا نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں رکھا ہے. تو اس طرح لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کی جو ہے تعلیم دینی چاہیے. اسی طرح لقمان علیہ السلام نے جو نصیحت کی, یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ, اے میرے بچے کوئی بھی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو, کوئی بھی عمل تو کرے, چھوٹا عمل ہو بڑا عمل ہو, رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرے, چاہے وہ جو پہاڑ کے نیچے چھپ کر پتھر کے نیچے چھپ کر کہیں بھی کر, آسمان میں ہو زمین میں ہو, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے لے آئے گا اور اللہ کل تیرے پاس اس کو پوچھے گا. یعنی لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ جو ہے تم جو بھی برا عمل کرو گے اللہ کل اس کے پاس پوچھے گا. آج تو میرے سامنے کھڑا ہے, میں ابا ہوں, مجھے ڈر کر جو ہے یہ کام نہیں کر رہا, وہ کام نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن میں جب نہیں رہوں گا میرے پیٹھ کے پیچھے تو کوئی برا کام نہ کرے. میں اگر نہیں دیکھتا ہوں تو نہیں دیکھتا ہوں, لیکن وہ اللہ جو کہ آسمان پر ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو جو بھی برا عمل کرے, چھوٹا عمل کرے, بڑا عمل کرے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو کی, وہ نماز قائم کرنا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک, اے میرے بچے نماز پڑھ, نماز پڑھتے رہا کر. اقم الصلاۃ وامر بالمعروف, لوگوں کو بھلائی کا حکم دے, وانہ عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک, اور اس راستے میں تجھے جو تکلیفیں آئیں گی, پریشانی آئیں گی, صبر کر.
تو لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بچے کو کیا کہا؟ توحید سے روکا. اس کے بعد جو بنیادی باتیں ہیں کہ نماز پڑھنا، تو نماز پڑھ، ہر حال میں نماز پڑھتے رہا کر. آج کل کے ماں باپ کا ذہن کیا ہو چکا ہے؟ آج کل ماں باپ ایسے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، گھر میں ٹی وی چلاتے رہتے ہیں، بلند آواز سے چلاتے رہتے ہیں. جو ہی اذان ختم ہوئی کہ بچے سے بولتے جا کے نماز پڑھ کے آ مسجد میں، جا نماز پڑھ کے آ مسجد میں. اب بچے پر کیا اثر ہوگا؟ بچے پر کیا اثر ہوگا جب باپ خود نماز نہیں پڑھتا ہے اور جو ہے اذان کے وقت میں اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتا ہے، اور اس منظر کو جب بچہ اپنے آنکھ سے دیکھتا ہے، اور بچہ جو ہے جب باپ ہے نا جا بیٹا نماز پڑھ کے آ بولے، تو کیا اثر ہوگا اس بچے پر؟ 40 سال 50 سال کا باپ ہو جاتے ہیں، ماں ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی مسجد کا منہ تک نہیں دیکھتے، نماز تک نہیں پڑھتے. صرف جمعہ یا سال میں 1-2 مرتبہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا جا کے نماز پڑھ، تو کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. جو میں کہتا ہوں اگر کر کے دکھاؤں گا تو وہ کرنا میرے بچے پر اثر پڑے گا. آپ کے بات سے زیادہ آپ کا عمل جو ہے آپ کے بچے کو اثر انداز کرے گا. آپ جو بولتے ہیں وہ کرتے نہیں اور اپنے بچے کو کرانا چاہتے ہیں تو کچھ بھی اثر نہیں کرے گا. عربی شاعر کہتا ہے کہ آپ باپ ہے نا دبلا بچاتا ہے، بینڈ بجاتا ہے، اور بچے کو بولتا ہے کہ بیٹا تو ناچنا نہیں، ناچ کیوں ناچ رہا ہے، غلط کر رہا ہے. تو کیا آپ باپ ہے نا اس بجانے کی وجہ سے بچہ ناچ رہا ہے، اگر وہ نہیں بجاتا تو بچہ برا کام نہیں کرتا. تو باپ کو پہلے سدھرنا چاہیے. ماں باپ ہونے کی حیثیت سے پہلے آپ کو نمازی بننا چاہیے، پھر اپنے بچوں کو نمازی بننے کا حکم دینا چاہیے، تب چل کر ان پر اثر پڑے گا. صرف نمازی بننے کا حکم نہیں دینا، ہاتھ پکڑ کر ان کو مسجد کو لے آنا، مسجد کو لے آ کر عملی طور پر بتانا کہ کس طرح وضو کیا جاتا ہے، کس طرح جو ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کس طرح مسجد میں داخل ہوا جاتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد کیا کچھ کرنا چاہیے، ہر چیز کو عملی طور پر کر کے بتانا، یہ ہمارے لیے ماں باپ کے لیے ضروری چیزیں بن جاتی ہیں. اس طرح لقمان رحمہ اللہ نے بہت ساری نصیحتیں کی. اس میں سب سے اہم نصیحت اپنے بچے کو یہ کی کہ اے میرے بچے کبھی جو ہے تکبر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وَاقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، تو چلا تو آرام سے چل، دھیمے انداز سے چل. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جو ہے اپنے بڑوں سے بات کرتے وقت جو ہے آواز کو دھیمے رکھ کے بات کر، آواز کو نیچے رکھ کے بات کر. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. تو اس طرح لقمان رحمہ اللہ نے بہت ساری نصیحتیں اپنے بچوں کو کی. ہم ان تمام نصیحتوں کو پڑھ کر اسلام کی روشنی میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اسلامی نقطۂ نظر سے ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اپنے آپ کی تربیت کرنے، سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.